شہر کے سب سے بڑے بینکویٹ ہال میں اس وقت سگیم کی بارات پورے دھوم دھڑکے اور شہنائیوں کے ساتھ پہنچ چکی تھی، جس کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ سگیم نے زان کو فل ٹائم اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، جس پر زبان بہت اچھا خاصا زچ ہو چکا تھا۔ ہال میں ہر طرف خوشیوں سے جگمگاتے ہنستے کھلکھلاتے چہرے نظر آ رہے تھے، جب کچھ ہی دیر بعد وحید صاحب اور ریاض صاحب کے ساتھ مولوی صاحب آتے دکھائی دیے تھے۔ نکاح شروع ہونے کا سن کر گھر کے تمام افراد اسٹیج کے قریب آئے تھے۔ دلہن کو اندر برائڈل روم میں ہی بٹھایا گیا تھا، نکاح کے بعد اسٹیج پر لایا جانا تھا۔ اس وقت زبان اور عاصم ہی سگیم کی ضد پر اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ زبان نے زینب بیگم کو تھام کر وہیں پاس بٹھایا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی تھی۔ ایک منٹ، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک نسوانی آواز سب کے کانوں سے ٹکراتی انہیں سر اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سگیم کی نظر جیسے ہی سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی، اس کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ سیاہ جینس کے اوپر ریڈ کرتی پہنے، گھنگریالے براؤن بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، سیاہ دوپٹے کو اسکارف کی طرح گلے میں ڈالے، وہ دایاں ابرو اٹھائے سینے پر بازو باندھے سگیم کو سالم نگل جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کھڑے خوبصورت نقوش کی مالک، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے وہ رف اور ٹف حلیے میں بھی وہاں موجود کئی لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جس کے زیر اثر آنے سے بہت کم لوگ ہی رہتے تھے۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ اور یہ کیا اول فول بک رہی ہو؟ یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ زینت بیگم اس تیز ترار عجیب و غریب حلیے کی مالک لڑکی کو دیکھ کر ناگواری سے بولی، جو اتنے اہم موقع پر نہ جانے کیوں یہ ڈرامہ لانے پہنچ گئی تھی۔ دیکھیے آنٹی جی، میں نہ اول فول بکتی ہوں، نہ ہی کوئی مذاق کرنے آئی ہوں۔ اس لڑکے کا نکاح میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہ مجھ سے محبت کے نہ جانے کون کون سے دعوے کر کے اب کسی اور کی ڈولی لینے پہنچ گیا ہے۔ آصفہ سلطان نام ہے میرا، اپنے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ تو میں نہیں ہونے دوں گی۔ آصفہ ان کے سخت رویے کے باوجود احتراماً بولی تھی۔ عمر نے سگیم کی زرد پڑتی رنگت کی جانب دیکھا جو اب بے بس ہو کر بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ تو جانتا ہے اس لڑکی کو زبان چاہنے کے باوجود سگیم سے اپنا لہجہ نارمل نہیں رکھ پایا تھا، مگر اس کی آواز اتنی ہی تھی کہ صرف ساتھ بیٹھے سگیم کے کانوں تک ہی پہنچ سکی تھی۔ ہاں یہ جو بول رہی ہے سچ ہے، پر پلیز بھائی آج بچا لے، ساری زندگی احسان مند رہوں گا میں تیرا۔ اسے کسی طرح یہاں سے بھگا دے، ورنہ دادی جان آج میرا قیمہ بنا دیں گی۔ سگیم روحن سی آواز میں بولا تھا۔ جہاں وہ اپنی دادی کی دہشت سے واقف تھا، وہیں وہ سامنے کھڑی اس جھانسی کی رانی کو بھی اچھے سے جانتا تھا، جو آج اس کی چترول کرائے بغیر یہاں سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ آج صبح سے اسی بات کا تو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ یہی ریزن تھا کہ وہ زبان کو فل ٹائم اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہی تو تھا جو اسے بچا سکتا تھا۔ آصفہ سے اس کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ ہنس مکھ زندگی کو انجوائے کرنے والی ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ سگیم کو پہلی نظر میں وہ بہت پسند آئی تھی۔ اس نے ہی آصفہ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھوڑی پس و پچھ کے بعد آصفہ نے قبول کر لیا تھا۔ سگیم کو وہ اچھی لگتی تھی، مگر جب اسے زینت بیگم نے اپنی بہن کی پوتی سے اس کا رشتہ پکا کر کے آنے کا بتایا تو وہ چاہنے کے باوجود ان کے سامنے انکار نہیں کر پایا تھا۔ آصفہ کی نیچر دیکھ کر وہ اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کا گزارا سگیم کے خاندان والوں کے ساتھ ہونا بہت مشکل ہے۔ آصفہ جیسی ہلٹر کے سامنے اس کے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل تھا، اس لیے وہ بنا بتائے ہی آصفہ کے نمبر بلاک کر کے اس سے سلسلہ ختم کر چکا تھا۔ آصفہ شروع سے ہی اس کے حوالے سے کچھ زیادہ انٹرسٹ میں نہیں رہی تھی۔ پورا ایک مہینہ آصفہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا، مگر آج صبح سے ہی اسے اس کے دھمکیاں آمیز میسیجز سگیم کا جینا حرام کر چکے تھے، لیکن اسے اس کے غضب کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ سگیم، کیا بول رہی ہے یہ لڑکی؟ کیا تم جانتے ہو اسے؟ تاثیر صاحب بھی یوں اپنے خاندان کا تماشا بننے پر سگیم کی جانب دیکھتے خفگی بھرے لہجے میں بولے تھے۔ ہاں بولو مسٹر سگیم حاتم، کیسے میرے ساتھ عشق و محبت کے پتنگے بڑھا کر اب کسی اور لڑکی سے شادی کر رہے ہو، جو کہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ آصفہ سگیم کو کھجانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ سب کی خود پر زمین سوالیہ نظروں کو محسوس کر کے سگیم اپنے جرم کا اقرار کرتا، زبان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس لڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ پلیز آپ ریلیکس رہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ سگیم اس لڑکی کو نہیں جانتا، مجھے ایک بار آپ سے بات کرنی ہے، کیا آپ میرے ساتھ باہر چل سکتی ہیں؟ زبان کے آگے بڑھ کر بات سنبھالنے پر سگیم کی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ آصفہ نے مرعوب کن نگاہوں سے سامنے کھڑے شاندار پرسنالٹی کے مالک شخص کو دیکھا، جو اس وقت سیاہ پینٹ شرٹ میں ملوث وہاں موجود تمام مردوں سے نمایاں اور بے پناہ وجیہہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے تیکھے نقوش میں ایک الگ ہی کشش تھی۔ آصفہ کو وہ دیکھنے میں کافی مغرور سا لگا تھا۔
श्योर वाई नॉट, इतना डेशिंग से इससे बात करने की ऑफर कर रहा था तो वो भला कैसे इनकार करती। वो हुस्न परस्त थी, इस बात से उसने कभी इनकार नहीं किया था। देखिए मिस्टर, मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। आपके उस भाई, दोस्त या कज़न जो भी है उसने मुझे धोखा दिया है। वो एक दोगला इंसान है। पहले खुद ही मेरी जाने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया और अब बुज़दिलों की तरह मुझे बिना बताए शादी कर रहा है। अब आप ही बताएं मैं कहाँ गलत हूँ। आसफा इस बंदे की हमदर्दी बटोरने की खातिर नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी, बगैर उसके चेहरे पर छाए नागवारी को नोट के बगैर। मैं जानता हूँ आप जो बोल रही हैं वो सच है, मगर सगीम आपसे शादी नहीं करना चाहता। अब आप बताएं, उसे माफ़ करने और सबके सामने अभी जो किया है अपना कोई मजाक जाहिर करने के लिए कितनी कीमत लेंगी। तबान को चंद सेकंड ही लगे थे उस लड़की की साइकी समझने के लिए, इसलिए वो बिना टाइम जाए के पॉइंट पर आया था। ओह, आप तो बहुत जीनियस निकले, इतनी जल्दी मुझे समझ गए। इतनी जल्दी तो मुझे खुद की समझ नहीं आती। एनीवेज, इतने में कभी लोगे 50 लाख मुझे देने से आपके खजानों में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, मगर मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। ये रकम मुझे दे दें, कसम खाती हूँ ज़िंदगी में कभी आपके भाई के मुकाबिल नहीं आऊँगी। अगर कहीं आमना सामना भी हुआ ना तो पहचानने से इनकार कर दूंगी। अभी भी अंदर जाकर आप जो बोलने को कहेंगे वो ही बोलूँगी। आसफा सीने पर बाजू बांधे उसे अपनी बातों का पूरा यकीन दिलाते हुए बोली थी। तमान ने ताजुब से इस लड़की को देखा था जिसके लिए पैसा अपनी नुकसानी इज्जत और हया से बढ़कर था। उसने बिना एक लफ्ज़ भी अदा किए पॉकेट से चेक बुक निकाल कर उस पर रकम लिखकर साइन करते आसफा की जानिब चेक बढ़ा दिया था। तुम मुझे आइंदा सगीम के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, और अभी अंदर जाकर सबको बोल दो कि ये जो तुमने बोला था झूठ था। सगीम तुम्हें जानता तक नहीं। दबान अगर चाहता तो इस लड़की को पूरी कोड़ी दिए बगैर इसकी अकल ठिकाने लगा सकता था, मगर गलती सगीम की थी जिसकी वजह से वो इस लड़की को डरा धमकाकर नाइंसाफी नहीं कर सकता था। हीना, एक गुड न्यूज़ है मेरे पास तुम्हारे लिए। आसफा का लहजा चहकता हुआ था। क्या? दूसरी जानिब से पुरमुदा सी बुझी बुझी आवाज़ सुनाई दी थी। तुम्हारे इलाज के लिए रकम का इंतज़ाम कर लिया है मैंने। अब मेरी दोस्त बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आसफा की ज़िंदगी से भरपूर खिलखिलाती हंसी हीना के लिए भी आज ज़िंदगी की नवीद साबित हुई थी। क्या तुम सच कह रही हो? मगर हुआ ये कैसे? तुमने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया? हीना अपनी दोस्त की उल्टी खोपड़ी से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए मशकूक लहजे में उससे पूछने लगी। बस तुम हर वक्त ना मुझ पर शक ही करना, कभी मेरे टैलेंट की तारीफ मत करना। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से पैसे हथिया हैं और बहुत जल्द इन्हें लौटाने का इरादा भी रखती हूँ। आसफा टैक्सी को हाथ के इशारे से रोकती हीना की बात पर मुंह फुलाए बोली, अच्छा मेरी माँ नहीं कहती तुम्हें कुछ? हीना उसकी खफगी पर मोहब्बत भरे लहजे में बोली थी। ओके, मैं अगले 15 मिनट बाद हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ, अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह इसी वीक तुम्हारा ऑपरेशन होगा और मेरी दोस्त एक बार फिर से अपने पैरों पर चलने लगेगी। आसफा पर उम्मीद लहजे में बोलते फ़ोन बंद कर गई थी। उसकी गहरी ब्राउन आंखों की ज़िंदगी से भरपूर चमक एक बार फिर वापस आ चुकी थी, जो पिछले 1 महीने से कहीं खो-सी गई थी। आसफा और हीना ने जब से होश संभाला था वो दोनों तब से एक साथ थीं। वो नहीं जानती थी कि उनके माँ बाप कौन हैं, वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी सारी ज़िंदगी यतीम खाने में ही गुजरी थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थी। पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ वो अपनी तालीम भी मुकम्मल कर रही थीं। आसफा हमेशा अपने हुस्न और शौक़ चंचल मिजाज की वजह से हर जगह नुमाया रही थी। यूनिवर्सिटी में भी हर कोई उसको पसंद करता था। सगीम ने भी खुद ही उसकी जानिब पेशकदमी की थी। न जाने कितने लड़कों ने उसकी तरफ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए थे, लेकिन वो हर हाथ ठुकराती हुई आई थी। सगीम की शरीफ और नफ तबीयत देखकर वो उसका हाथ थाम गई थी। उनकी दोस्ती हुए कुछ वक्त ही गुजरा था। आसफा ने सगीम को बहुत ही डरपोक इंसान पाया था। जो शख्स उसके सामने दब जाता था, उसके बारे में घर के किसी फर्द से बात नहीं कर सकता था, वो उसकी चॉइस बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। आसफा को निडर और बेबाक लोग पसंद थे, डंके की चोट पर अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाले और अपना हक जताने वाले। इस बात से अनजान कि इसकी ख्वाहिश किस कदर शिद्दत से पूरी होने वाली थी। बहुत जल्द कोई उसकी ज़िंदगी में तूफान बर्पा करने आने वाला था। आसफा सगीम के मुंह पर उसे इनकार करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, मगर ऐसा ऐसा वो उसे इग्नोर करती उससे दूर हो गई थी। जब अचानक सगीम ने भी उससे राब्ता ख़त्म कर दिया था, आसफा को भी यही चाहिए था। जब इन्हीं दिनों बदकिस्मती से एक भयानक हादसा उसकी जान से प्यारी दोस्त हीना के साथ पेश आया था। वो शाम को जॉब से फारिग होकर वापस लौट रही थी, जब वहाँ रोड के करीब 2 ग्रोह के दरमियान झड़प में हीना
شکار بن گئی تھی۔ اندھا دھند برسائی جانے والی گولیوں پر 5 گولیاں ہینا کی ٹانگوں میں پیست ہو گئی تھیں۔ اوپر سے بے حسی کی انتہا تو یہ تھی کہ جائے وقوع پر موجود افراد میں سے کوئی اس روتی تڑپتی لڑکی کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ 2 گھنٹوں تک بے یار و مددگار پڑی رہی تھی۔ ہینا چلنے سے محروم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے علاج کے لیے 50 لاکھ کا خرچہ بتایا تھا۔ وہ دونوں جو بے مشکل اپنی پڑھائی کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا رہی تھیں، اتنی رقم اکٹھی کرنا ان کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ ان کی ہنستی مسکراتی لڑکیوں کے چہروں پر اداسی اور اذیت آن سمائی تھی، مگر آسفا نے زندگی میں کسی بھی مقام پر ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا، نہ ہی وہ ہینا کو ہارنے دینا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے اللہ پر اور خود پر بھروسہ کر کے چلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے رب نے کبھی اسے ہارنے نہیں دیا تھا، اس کے یقین کو ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ آسفا کو ایک دن پہلے ہی اپنے کلاس فیلو سے سکیم کی شادی کا پتہ چلا تھا، جس خبر کی اس کے دماغ نے بہت عمدہ طریقے سے پروسیسنگ کرتے اتنا زبردست آئیڈیا پیش کیا تھا۔ وہ اپنی دوست کی خاطر اپنی ساری خودداری سائڈ پر رکھتی وہاں پہنچ گئی۔ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ ہینڈسم بندہ اسے لالچی لڑکی سمجھے گا؟ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، نہ ڈرنے والی نہ دبنے والی۔ ہاں، مگر وہ محبت کی متلاشی تھی۔ وہ کوئی ایسا شخص چاہتی تھی جو اس سے محبت کرے، اس کے دل پر حکمرانی کرے۔ ہینا اس کی اس خواہش سے بہت چڑھتی تھی، لیکن اس معاملے میں اس نے ہینا کی کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ آسفا نے ہینا کے آپریشن کے لیے سارے بل کلیئر کر دیے تھے۔ 2 دن بعد اس کا آپریشن تھا۔ وہ یونیورسٹی سے کچھ کلاسز لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل آئی تھی۔ ہینا کے پاس کافی ٹائم گزارنے کے بعد وہ اپنی جاب پر چلی جاتی تھی۔ آسفا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ویٹرس کی جاب کرتی تھی، جہاں اس کا کام ہوٹل میں چیک ان کرنے والے لوگوں کو ان کے بک کیے گئے روم تک لے جانا تھا اور ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اس بات کا خیال رکھنا تھا۔ آسفا پچھلے 1 سال سے یہ کام کر رہی تھی۔ بہت ہاتھ پیر مارنے کے بعد یہ پارٹ ٹائم جاب مناسب سیلری پر اسے مل پائی تھی۔ پہلے ہینا بھی اس کے ساتھ یہی ہوتی تھی، مگر اب اس کی جاب چھوٹ چکی تھی۔ آسفا ہوٹل کے میرون یونیفارم میں سلیقے سے سر پر شیفون کے دوپٹے کا پلو سیٹ کیے، گھنگھرانے بالوں کا جوڑا بنائے وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھی۔ مس آسفا، ابھی تھوڑی دیر تک عناد محتشم نے آنا ہے، آپ انہیں ریسیو کریں گی۔ یہ ان کے روم کی چیزیں کسی قسم کی کوتاہی یا مس بیہیو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو مانگتے ہیں انہیں فوراً مہیا کیا جائے۔ مینیجر اسے تفصیل سے سمجھا رہا تھا۔ سر، عناد محتشم وہی نا جن کا شمار پچھلے 3 سالوں سے ٹاپ 5 انٹرنیشنل بزنس مین میں ہو رہا ہے۔ آسفا مینیجر کے بولے جانے والے نام پر پرجوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ جی وہی، مگر دھیان سے، یہ ایکسائٹمنٹ ان کے سامنے مت دکھائیے گا۔ مینیجر اسے تنبیہ نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ واو، کتنا ہینڈسم، کتنا شاندار بندہ ہے۔ ہائے، کاش وہ مجھ سے بات کر لے تو مزہ ہی آ جائے۔ بے شک زیادہ بات نہ کرے، بس یہی بتا دے کہ اتنا امیر ہوا کیسے۔ آسفا خود سے ہم کلام کرتے ہوئے شوقی سے بولی تھی، جب اسی لمحے اس کی نظر بڑے سے گلاس ہال کے باہر قطار میں لگی گاڑیوں پر پڑی تھی، جو دیکھ کر وہ فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ یہ پروٹوکول بلا عناد محتشم میں سوا کس کا ہو سکتا تھا؟ السلام علیکم سر، آئیے میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ عناد انٹرس سے اندر داخل ہو کر ہال کے وسطی ایریا میں رکتا فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ جب آسفا اس کے قریب آتی پوری عزت و احترام کے ساتھ اسے مخاطب کر گئی تھی، جبکہ دور کھڑے مینیجر نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا تھا کہ عناد محتشم کتنا آکڑا آدمی ہے، اسے اپنا ڈسٹرب کیے جانا قطعاً پسند نہیں تھا۔ عناد نے آسفا کی بات پر فون کان سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ براؤن گھنگھرانے بالوں کی لٹیں چہرے پر گرائے وہ ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور دلکش مسکراہٹ سجائے کھڑی۔ اس لمحے عناد کو زہر لگی تھی۔ اس نے سردی نگاہوں سے آسفا کو گھورتے ہاتھ سے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ آسفا تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ہی اس پر مزید فدا ہوئی تھی۔ اتنا مغرور مرد اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ فوراً چند قدم پیچھے ہٹی تھی اور فاصلے پر کھڑی ہو کر خفگی بھری نظروں سے اسے گھورتی رہی تھی۔ اگلے 30 منٹ گزر جانے کے باوجود وہ ویسے ہی فون کان سے لگائے اپنی کسی میٹنگ کے سلسلے میں ڈسکس کرتا رہا تھا۔ آسفا نے پلٹ کر مینیجر کی جانب دیکھا تھا، جو اسے خاموشی سے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ اچھی مصیبت ہے، اس شخص کو اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی فون پر بات کرنے کے لیے۔ حد ہوتی ہے، میری چھٹی کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر 15 منٹ تک اس جگہ سے یہ نہ ہلا تو میں اس کے بت بنے کھڑے گارڈ کو ہی کیس پکڑا کر چلی جاؤں گی۔ آسفا سلطان بھی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتی۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے کی وجہ سے آسفا کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا۔
اس کی ڈیوٹی کا ٹائم آف ہونے میں صرف 15 منٹ رہ گئے تھے. اسے واپس جا کر ہینا کی کچھ ضروری رپورٹس لینی تھی لیب سے، جو ہر حال میں اسے آج ڈاکٹر کو دکھانی تھی. آصفہ کے ڈیوٹی ٹائم سے 15 منٹ اوپر ہو چکے تھے مگر انات محتشم کی کال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. آصفہ بری طرح زچ ہو چکی تھی. مینیجر کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی وہ واپس پلٹ آئی تھی. انات ویسے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا. سر آپ ایک کام کریں، روم سے سامان نکال کر ان کو یہیں سیٹ کروا دیں کیونکہ لگتا ہے انہیں ہوٹل کا یہ ایریا زیادہ پسند آ گیا ہے. آصفہ کی واپس مینیجر کو تھماتی تب کر بولی تھی، مس آصفہ میں جانتا ہوں آپ کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہو چکا ہے لیکن اگر آپ رک جائیں گی تو ہم آپ کو اس کا ایکسٹرا پے دے دیں گے. مینیجر کو لگ رہا تھا آصفہ ہی اس بندے کو ڈیل کر سکتی ہے، اس لیے اسے روکنے کی کوشش کی تھی. اس نے آئی ایم سوری سر، اگر میرا اتنا ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کے کہیں بنا بھی رک جاتی مگر میرا جانا بہت ضروری ہے. آصفہ چینجنگ روم کی جانب بڑھنے ہی والی تھی جب ایک ویٹر ان کے قریب آیا تھا. سر وہ انات محتشم بہت غصے میں لگ رہے ہیں اور ابھی جو لڑکی کھڑی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ مس آصفہ کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہی آ کر مجھے کمرہ دکھائے. انات محتشم کی رپورٹیشن سے سب واقف تھے. وہ ہوٹل تباہ کروا چکا تھا، ان کا دوالیہ نکلوا کر انہیں ہمیشہ کے لیے بند کروا چکا تھا. مس زارا کو بھیجو فوراً، مینیجر نے جلدی سے ہدایت جاری کی تھی. سر مس زارا گئی ہیں مگر وہ تو مس آصفہ کو ہی بلا رہے ہیں. ویٹر نے مینیجر کی پریشانی مزید بڑھا دی تھی. اس نے بیچاری سے چینجنگ روم کے دروازے پر سوچ و بچار کرتی آصفہ کی جانب دیکھا تھا جو مزید غصے سے تپتی باہر نکل گئی تھی. گڈ ایوننگ سر، آئیے میں آپ کو آپ کا روم دکھا دوں. چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سے جائے وہ اس سے بناوٹی لہجے میں مخاطب ہوئی تھی جو پوری توجہ اس کی جانب کیے. انات محتشم نے بہت غور سے اس کا لہجہ نوٹ کیا تھا. وہ سیڑھی خاص وی آئی پی روم میں سے ایک کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی. انات مسلسل اسے گھور رہا تھا جس کی وجہ سے آصفہ دروازے کے لاک میں چابی الٹی ہی گھمانے لگی تھی. انات نے دیکھتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی. جب کچھ دیر کی مزید کوششوں کے بعد آصفہ اپنے کام میں کامیاب ہوئی تھی. انات اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اندر بڑھ گیا تھا. کون تھی یہ لڑکی؟ انات نے روم میں آتے اپنے پیچھے کھڑے فنیل سے پوچھا تھا. سر یہاں کی عام سی ویٹر ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ جاب بھی کرتی ہے. ساری زندگی اس کی یتیم خانے میں ہی گزری ہے. دولت کا بہت کریز ہے اسے، تھوڑی لالچی بھی ہے. خلیل انات کی دلچسپی آصفہ میں نوٹ کرتے چند منٹوں میں ہی اس کا سارا بایو ڈیٹا نکلوا چکا تھا. کل رات یہ لڑکی مجھے چاہیے، اس کو اس کی سوچ سے بڑھ کر قیمت ادا کر دینا. انات سگریٹ سلگاتا پرسوچ انداز میں بولا تھا. انات محتشم دنیا کا کامیاب ترین بزنس مین تھا. اس کے پاس سب کچھ تھا سوائے سکون کے، جسے وہ ہمیشہ اپنی دولت کے بل بوتے پر خریدنے کی کوشش کرتا رہتا تھا. اس کی نظر میں ہمیشہ سکون شراب و شباب میں چھپا ہوا تھا. لڑکیاں اس کی نظر میں کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھیں جنہیں وہ ہمیشہ ان کے منہ مانگے داموں خریدتا تھا، استعمال کرتا تھا اور پھر دل بجانے پر انہیں اٹھا کر پھینک دیتا تھا. جس انسان کو آصفہ کی طرح بہت سے لوگ اپنا آئیڈیل مانتے تھے، اس کی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا تاریک پہلو تھا جسے جان لینے کے بعد اکثر لوگوں کو اس سے بہت نفرت محسوس ہوتی تھی. پچھلے 1 مہینے سے وہ اس غلط فال سے دور تھا مگر آج آصفہ کا مغرور انداز اور پاس سے چلے جانا اسے غصہ دلا گیا تھا. صوفے پر نیند دراز سگریٹ کی ڈبی ختم کرتے اس نے والٹ میں سے تصویر نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے کی تھی جس میں سے جگمگاتا نسانی وجود انات محتشم کے حساب کافی حد تک نارمل کر گیا تھا. ہینا تم جانتی ہو آج میری ملاقات کس سے ہوئی؟ آصفہ ایکسائٹ سی ہو کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی. کس سے؟ ہینا کے چہرے پر چلکتا جوش دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا میگزین سائڈ پر رکھتی اس سے متجس سی بولی تھی. انات محتشم سے. تم جانتی ہو وہ میری لائف کا آئیڈیل ہے اور آج ہوٹل میں وہی آیا تھا، اس لیے میں لیٹ ہو گئی کیونکہ مینیجر نے اسے ڈیل کرنے کی ڈیوٹی میرے ہی ذمے لگا دی تھی. یار قریب سے دیکھنے میں تو وہ زیادہ خوبصورت ہے اور کتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس بندے میں. آصفہ ہینا کے قریب بیڈ پر بیٹھی اسے ساری تفصیل بتانے لگی تھی. تم پاگل ہو، کیوں مانی اس ایڈیٹ مینیجر کی بات؟ انات محتشم کی رپوٹیشن کتنی خراب ہے یہ جانتی ہو تم؟ آئندہ تم اس کے قریب کسی صورت نہیں جاؤ گی. ہینا آصفہ کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی. آصفہ افسانوی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی. وہ ہمیشہ ہینا کے سامنے مشہور بزنس مین انات محتشم کے حوالے سے اپنا کرش بتاتی آئی تھی جسے سن کر ہینا اس کی نادینوں پر مسکرا دیتی تھی. انات کی لڑکیوں کے حوالے سے رپوٹیشن بہت خراب تھی کیونکہ وہ ہر ہفتے ایک نئی لڑکی کے ساتھ دیکھا جاتا تھا. ہینا کو انات پر آصفہ کے کرش سے کبھی کوئی پرابلم نہیں رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انات جیسے بندے سے اس کا ٹاکرا کبھی نہیں ہو سکتا تھا. مگر اب جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سن کر ہینا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو چکا تھا. یار اس کو لوگوں نے باتیں کر کر کے بہت برا بنا دیا ہے. تھوڑا اکڑو ہے مگر بہت اچھا انسان لگا ہے مجھے تو. آصفہ ہینا کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی جس پر ہینا ابھی کے لیے تو خاموش ہو گئی تھی. ہینا بھی اس کا دماغ درست سمت میں لانے کا سوچ چکی تھی
آصفہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے ریسٹورینٹ سے واپس نکل رہی تھی جب اچانک دو افراد اس کے سامنے آئے تھے۔ وہ ہٹے کٹے، بڑی بڑی مونچھوں، لمبے بالوں والے، عجیب و غریب سی شکل بنے اسے گھورنے لگے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں آئے ہو میرے راستے میں؟ ہٹو میرے آگے سے، آصفہ ان سے بنا ڈرے تیز لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں آج رات ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے باس تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک روبوٹ بولا۔ ایکسکیوز می، دماغ ٹھیک ہے تم لوگوں کا؟ میں کیوں ملوں تمہارے باس سے؟ راستہ خالی کرو میرے آگے سے، فضول ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ آصفہ کو ان کے دیکھنے کے انداز سے خوفت محسوس ہو رہی تھی۔ تم آرام سے ہمارے ساتھ چلو، تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی جلدی جلدی بات ختم کرنے کی غرض سے بولتا آصفہ کو مزید تپا گیا تھا۔ اپنی یوں قیمت لگائے جانے پر تو آصفہ کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اسی تیش میں آتے اس نے ایک زوردار تماشا اس شخص کے منہ پر رسید کیا تھا۔ آئندہ کسی لڑکی سے اس کا سودا کرتے ہو نا، یہ تھپڑ یاد رکھنا۔ آصفہ اپنی انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتی بھاگتے قدموں سے واپس ہوٹل کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ حنات کے دونوں آدمی کچھ سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ ایک دھان پان سے کمزور لڑکی ان پر ہاتھ اٹھا کر بھاگ نکلی تھی۔ اس لڑکی کو تو اب انہیں نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ دونوں بھی آصفہ کے پیچھے بھاگے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے آتا دیکھ کر آصفہ کا خون خشک ہوا تھا۔ وہ مزید تیز رفتاری سے بھاگتی سیڑھیوں کے بجائے لفٹ کی جانب بڑھی تھی۔ لفٹ کے باہر کچھ فٹ بوٹ گارڈ کھڑے تھے جبکہ لفٹ کے اندر اسے حنات محتشم کی جھلک نظر آئی تھی۔ آصفہ گارڈ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر بند ہوتی لفٹ کے بیچ میں سے گھستی اندر داخل ہوئی تھی۔ حنات نے بہت ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ گارڈ اپنے ہتھیار نکالتے الرٹ ہوئے تھے مگر حنات کے اشارے پر خاموش کھڑے رہے تھے۔ حنات کے وہ دونوں آدمی بھی وہاں آ چکے تھے۔ پلیز سر، میری ہیلپ کر دیں، وہ گنڈے میرے پیچھے پڑے، وہ مجھے اپنے باس کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ خود اتنے عجیب و غریب سی مخلوق لگ رہے ہیں، باس تو مزید خوفناک ہوگا، پلیز میری ہیلپ کریں۔ آصفہ اس وقت اچھی خاصی گھبرا گئی تھی اور ہر طرف چھوٹے موٹے پنگے لیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ کون سے لوگ تھے جو اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ حنات اس وقت یہاں اس کی موجودگی آصفہ کو کسی نعمت سے کم نہیں لگی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر اور اس کے پیچھے آتے اپنے آدمی کو دیکھ کر حنات کو چند سیکنڈ لگے تھے سارا معاملہ سمجھنے میں۔ یہ بے وقوف سی لڑکی اسی کے بھیجے گئے آدمیوں سے بچنے کے لیے اسی سے مدد مانگ رہی تھی۔ حنات نے گہری نگاہوں سے بغور اس کا جائزہ لیا۔ نیوی بلو کرتا شلوار میں ملوث گنجارے بال خوبصورت بالوں کو کیچڑ میں کیے، چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو بات کے دوران بار بار کان کے پیچھے اڑتے وہ اپنے حسن سے مکمل لاپرواہ اور بے پناہ پرکشش لڑکی معلوم ہوئی تھی، جس کا بے فکر انداز اسے مزید نمایاں کرتا تھا۔ جو اس کے آدمیوں کو تھپڑ مار سکتی تھی اسے ڈرپوک بھلا کیسے کہا جا سکتا تھا؟ حنات کو کسی ایسے ہی بے وقوف اور معصوم سی لڑکی کی تلاش تھی جسے وہ اپنے مقصد کے لیے بہت آسانی سے استعمال کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کے حوالے سے اس نے فوراً اپنا پلان تبدیل کیا تھا۔ اب یہ لڑکی اسے ایک رات کے لیے نہیں، زیادہ عرصے کے لیے چاہیے تھی۔ حنات کا دماغ تیزی سے اپنا پلان ترتیب دینے لگا تھا۔ سر، آپ میری مدد کر دیں گے؟ آصفہ نے معصومیت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے آنکھیں پٹ پٹا کر اس سے مدد مانگی تھی۔ ڈونٹ ویری، وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، ریلیکس۔ حنات سپاٹ لہجے میں بولتا رخ واپس اس کی جانب موڑ گیا تھا۔ آصفہ اس کی ساری توجہ اپنی جانب ہونے کی وجہ سے کنفیوز ہوئی تھی۔ کیا تم میرے پاس جاب کرنا چاہو گی؟ یہاں سے کہیں زیادہ اچھا پیکیج ملے گا تمہیں۔ حنات کی بات پر آصفہ نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اس وقت اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آتا۔ حنات محتشم خود اسے اپنے پاس جاب دینے کی آفر کر رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ آصفہ ہکلا گئی تھی۔ اس کے انداز پر حنات نے لب بھینچ لیے تھے۔ اسے وہ حد سے زیادہ میچور لگی تھی، جو ہر بات پر حد سے زیادہ ری ایکشن دیتی تھی۔ تم میرے پاس میرے آفس میں جاب کرنا چاہو گی؟ حنات نے سر لہجے میں اپنے الفاظ دہرائے تھے، جس پر آصفہ شرمندہ سی ہوتی زور و شور سے اصابت میں سر ہلا گئی تھی۔ جی سر، کیوں نہیں؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ آصفہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ اوکے، یہ میرا کارڈ ہے، کل 10 بجے میرے آفس پہنچ جانا۔ حنات بیدار سے لہجے میں اسے آرڈر دیتا اپنا پرسنل کارڈ تھما گیا تھا۔ آصفہ کو تو خوشی کے مارے ناچنے کو دل چاہ رہا تھا۔ تبھی لفٹ کا دروازہ کھلا، مگر سر وہ گنڈے، آصفہ کو دوبارہ سے اس گنڈے کی فکر نے ستایا تھا۔ ڈونٹ ویری، اب وہ نہیں آئیں گے۔ حنات مزے سے اسے جواب دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ تمہارا نا بس دماغ خراب ہو گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم پاگل ہو کہ حنات محتشم کو بلانے پر وہاں پہنچ گئی؟ وہ بھلا اپنے اتنے بڑے آفس میں تمہیں کیا کام دے گا جہاں اس کے گارڈ اور چپراسی تک ایجوکیٹڈ ہیں؟ تمہاری تو ابھی تک ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ اینا اپنی پاگل دوست کو بار بار حنات کے آفس جانے سے روک رہی تھی۔ اسے یہ سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی کہ اچانک حنات جیسے بزنس ٹائکون نے آصفہ کو کیسے خود سے ہی اپنے پاس جاب دینے کی آفر دے دی تھی۔ آخر اس انسان کا مقصد کیا تھا؟
آسا حسین تھی مگر حناد کی اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ملازمائیں تھیں۔ اس کا آسا کے حسن میں انٹرسٹ لینا بھی کافی تعجب کی بات ہے۔ آسا نے ہینا کو کال کر کے بتایا تھا کہ وہ آج ہاسپٹل لیٹ آئے گی، اسے حناد کے آفس جانا ہے، جس کے بعد ہینا نے اسے روکنے کے لیے اس کا سر کھائے جا رہی تھی۔ ہینا سیریسلی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ٹانکے غلطی سے تمہارے دماغ کا آپریشن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے منہ میں جو آ رہا ہے الٹا سیدھا بولے جا رہی ہو۔ آسا اس کی نصیحتیں سن کر آگے کر زچ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ آسا لوگ ہمیشہ اس بندے سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اس کی نہ دشمنی اچھی ہے اور نہ ہی دوستی۔ آج تک جب کوئی پاورفل انسان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پایا تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہینا بھی تب کر بولی تھی۔ لیکن مجھے نہ ہی تو اس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے اور نہ ہی دشمنی، میں صرف اس کے پاس جاب کے لیے آئی ہوں۔ اگر وہ بہت اچھے پیکیج پر مل جاتی ہے تو میں اپنے کام سے کام رکھتے جاب کر لوں گی۔ آسا نے آخر میں ہینا کو آرام سے سمجھانا چاہتا، وہی تو زیادہ ڈر ہے مجھے، تم آرام سے اپنے کام سے کام رکھ ہی نہیں سکتی، تم جب تک دوسروں سے پنگے نہیں لے لو تمہیں آرام کہاں آتا ہے۔ ہینا اس کی شرارتی طبیعت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ چلو پھر اسی بہانے تھوڑا بہت ایڈونچر بھی ہو جائے گا۔ اوکے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ آسا اسے مزید چڑھاتی فون بند کر گئی تھی۔ وہ حناد کا دیا کارڈ دکھاتی باہر والے گیٹ سے اندر تو داخل ہو گئی تھی، مگر اب بلڈنگ کی مین انٹرنس جس کے باہر مستعد گارڈ کھڑے تھے، ادھر سے گزرنا آسا کو کافی مشکل لگ رہا تھا۔ آسا ایک سائڈ پر کھڑی ناخن دانتوں سے کترتی رہی تھی جب اسے باہر والے گیٹ سے 5-6 سیاہ گاڑیاں تیز رفتاری سے اندر آتی دکھائی دی تھی، جو آفس کی بنا بنائی گئی گور نوج سے ہوتی مین انٹرنس کے سامنے آ رکی تھی۔ آسا بھی کچھ فاصلے پر کھڑی وہاں موجود ہر ایک کو الٹ دیکھ رہی تھی۔ دوسرے نمبر والی گاڑی بالکل مین گیٹ کے آگے رکی تھی۔ گارڈ کے باغ کا دروازہ کھولنے پر اندر سے حناد محتشم کو برآمد ہوتا دیکھ کر آسا کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ شکر ہے وہ باہر ہی مل گیا تھا اسے۔ ہیلو سر، تھینک گاڈ آپ سے یہاں ملاقات ہو گئی، ورنہ آپ کے یہ ہٹے کٹے گارڈ مجھے گھور گھور کر ہی آدھا کر دیتے۔ اب آپ انہیں کہیں کہ مجھے آپ نے ہی بلایا ہے، مجھے یہ اندر نہیں جانے دے رہے۔ آسا بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگ کر مین گلاس روڈ کی جانب بڑھتے حناد کے راستے میں آتی وہاں موجود ہر شخص کی نگاہوں کا مرکز بنی تھی۔ کسی کو حناد کی مرضی کے بغیر بولنے کی عادت نہیں تھی، اور یہ بے وقوف لڑکی اس کا راستہ کاٹ کر اس کے مقابل کھڑی ہوتی الٹا سیدھا بولتے اپنی شامت کو دعوت دے گئی تھی۔ حناد نے اپنی لال ہوتی آنکھوں سے غلازت اتارتے جن قہر برساتی نگاہوں سے اسے گھورا تھا، آسا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو اسٹوپڈ گرل! حناد نے دانت پیتے بہت مشکل سے خود کو کچھ اور سخت کہنے سے روکا تھا۔ آسا کو کلائی سے تھام کر دوسری جانب دھکیلتے حناد اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے دھکے پر آسا اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتی سائڈ پر رکھے گملے پر جا گری تھی۔ اس کی پیشانی گملے کے کنارے پر لگتی تھوڑی سی زخمی ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر اندر کی جانب بڑھتے ان سب بے حس لوگوں کی جانب دیکھا تھا جن میں کوئی حس نام کی شے ہی نہیں تھی۔ خود ہی وہ اپنے آپ کو سنبھالتی اٹھ بیٹھی تھی۔ آسا اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کے معاملے میں بہت کمزور دل تھی۔ ابھی بھی ماتھے سے نکلتا اپنا خون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے ہینا کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی، یہی لگ رہا تھا کہ اس شخص نے اسے اپنے آفس میں بے-عزت کرنے کے لیے بلایا تھا۔ آسا نے بھیگی آنکھوں سے گلاس ہال کے اندر کا منظر دیکھا تھا جہاں حناد نے اسے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا دکھائی دیا تھا۔ عین اسی لمحے حناد نے بھی پلٹ کر آسا کی جانب دیکھا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کی نظریں ٹھہر سی گئی تھی، مگر پھر وہ اپنی سرد نگاہیں پھیرتا اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ کو حناد سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ آسا کی پیشانی سے خون کافی زیادہ بہہ رہا تھا، جس پر رکھا ٹیشو بھی بالکل ریڈ ہو چکا تھا۔ آسا نے دوسرا ٹیشو نکالتے اپنے ماتھے پر رکھتے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا تھا کہ اندر جا کر حناد محتشم کا منہ توڑ ہی دے، مگر پھر ہینا کی نصیحتیں یاد کرتے اور ہر وقت حناد کے گرد منڈلاتے اس کے گارڈ کا خیال آتے وہ خاموشی سے پلٹ آئی تھی۔ جب پیچھے سے بھاگ کر آتی لڑکی نے آسا کو اچھا خاصا تپا دیا تھا۔ وہ غصے سے پلٹی تھی جہاں ایک انتہائی اسٹائلش سی لڑکی پینٹ کوٹ پہنے کھلے بال اور فل میک اپ کے ساتھ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ آسا کو اپنا حلیہ اس کے سامنے بالکل ملازمہ جیسا ہی لگا تھا۔ جو تمہارے باس میرے ساتھ کر چکے ہیں نا، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان سے ملوں جا کر۔ جب آپ کی ضرورت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے باس کے ہاتھوں ذلیل ہوتے پھروں گی۔ آسا تنگ کر بولتی آگے بڑھی تھی۔ ناز اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر عجیب انسان نکلا تھا۔ پہلے اسے اتنے لوگوں کے سامنے دھکا دے کر گرا دیا تھا اور اب اسے اس سے ملنا چاہتا تھا، وہ بھی آسما تھی۔ ایٹیٹیوڈ تو اس میں بھی بہت زیادہ تھا۔ دیکھیے مس آسما، میری بات سنیں۔ وہ لڑکی تیز قدموں سے چلتی دوبارہ اس کے راستے میں آئی تھی۔ آپ یہاں سے نہ سر کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ وہ دیکھیں سامنے گارڈ کھڑے جو آپ کو کسی صورت نہیں نکلنے دیں گے۔ میری بات مانیں اور سر کی بات سن لیں۔ آپ بہت لکی ہیں کہ وہ آپ کو خود سے بلا رہے ہیں، ورنہ لوگ مہینوں ترستے ہیں ان سے ملنے کے لیے، اپائنٹمنٹ لینے کے لیے۔
میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ یہ ضد ختم کرے اور آرام سے چل کر ان سے مل لے۔ وہ لڑکی بہت ہی نرمی اور اچھے سے آصفہ کو سمجھاتے ہوئے بولی، جس کا دماغ غصے میں ہونے کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا تھا۔ مگر انہوں نے یہاں سب کے سامنے مجھ سے اتنا برا بیہیو کیا ہے، دیکھیے مجھے کتنی سخت چوٹ آئی ہے۔ آصفہ منہ بلا اس لڑکی سے شکوہ کناں لہجے میں ناز کی شکایت کرتے بولی، اسے یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، آج تک سر کا راستہ روکنے کی جرت کسی نے بھی نہیں کی۔ آپ نے تو شکر کرے کہ سر نے صرف آپ کو سائڈ پر ہی کیا۔ جتنے غصے والے وہ ہیں نا، لمحہ بھر لگا تھا انہوں کو آپ کو اٹھا کر دوسری دنیا میں پھینک دینے کا۔ وہ اپنی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ کو اتنے تھوڑے میں کیسے بخش دیا؟ ہم سب ابھی تک حیران ہیں۔ اس لڑکی نے آصفہ کا آخری شکوہ بھی نہایت ہی سمجھداری سے دور کر دیا تھا۔